وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس امید اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے اور آپ کی گردنواں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت نازل فرمائے. ناظرین گرامی، اپنی معروضات پیش کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ آپ اس دعا میں شریک ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے غیب سے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ نعمت عطا فرمائے کہ جس کے وہ مستحق ہیں، اور خاص طور پر آزادی کی نعمت کی جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. ناظرین گرامی، ہماری گفتگو کا موضوع حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور ان کا اسلام میں جو مقام ہے اس کے بارے میں ہے. اس سے پہلے جو ایپیسوڈ تھے ان میں ہم ان کے مناقب کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ ہجرت کے 5ویں سال مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی جنگ کہ جو اس سے پہلے انہیں اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. اور یہ جنگ اتنی خطرناک تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد، مسلمانوں کی اپنی مشاورت اور دوسرے فیکٹرز نہ ہوتے تو معاذ اللہ آج اسلام کا، مسلمانوں کا نقشہ کچھ مختلف ہوتا. اس لیے کہ اس جنگ میں کہ جس کو غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے مل کر یہ سازش بنائی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے اس پھیلتے ہوئے نئے چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آزمائش میں ڈالا، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانیوں کا مطالبہ کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت سے مسلمانوں کا اجلاس بلایا، اور جب آپ کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ دشمن جو ہیں وہ اس بات پر تلی ہوئی ہیں، اور یہ چند دن کی بات ہے کہ وہ آ کر باہر سے بھی اٹیک کریں گے، اندر سے بھی اٹیک ہوگا، اور یہ ایک نئی آزمائش تھی، ایک نئی سچویشن تھی، کیونکہ اب تک بدر اور احد کی جو لڑائیاں ہیں وہ مدینے سے باہر لڑی جا چکی تھی، اور دونوں کے اندر مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کی حکمت سے مختلف اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیولپ دی تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی تھی. اب اس کے اندر صورتحال مختلف تھی. دشمن کا جو لشکر تھا وہ بہت ہی بھاری تھا، ان کا ساز و سامان، پھر اندرونی دشمن نے
یہ تمام باتیں اس بات کا تقاضا کرتی تھیں کہ مسلمان بہت ہی غور اور احتیاط کا مظاہرہ کریں۔ اور ناظرین گرامی، یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت اور ان کی دانش کام آئی، اور انہوں نے مدینے کی سراؤنڈنگ کا انہوں نے مشاہدہ کیا، ملاحظہ کیا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہاں فارس کے اندر، ایران کے اندر ایسی صورتحال کے اندر ہم لوگ شہر کے باہر اراؤنڈ جو ہے خندقیں کھودتے تھے، اور وہ خندقیں جب ہم کھودتے تھے تو دشمن کو اندر آنے میں مزاحمت ہوتی تھی، اور دشمن جو تھا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور شہر کو فتح نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ٹینک اور یہ تمام جو ماڈرن فیسلٹیز ہیں، جہاز وغیرہ، ہیلی کاپٹر تو نہیں تھے، وہ تو میدانی لڑائی ہوتی تھی، اور میدانی لڑائی کے لیے دشمن اگر شہر کے اندر آ جائے تو پھر آپ اس کا کس طرح دفاع کریں گے، کون کون سی پوزیشنز پہ آپ ان کا دفاع کر سکیں گے، مشکل ہوگا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اس میں جہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش تھی، حکمت تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی تھی کہ آپ نے اپنے ایک صحابی کے مشورے کو قبول فرمایا۔ جس طرح بدر کی لڑائی میں آپ نے اپنے ایک صحابی کے مشورے کو قبول فرمایا تھا، اور کہاں پر اپنی فوجوں کی کیمپنگ آپ نے فرمائی تھی، اور وہ ایک اسٹریٹجی تھی جو کامیاب تھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا، اور اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ آپ لوگ اگر مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ شہر جو ہے وہ پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے، لیکن کچھ ایسے مقام بھی ہیں کہ جہاں پر کچھ راستے ہیں کہ جہاں پہاڑ جو ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتے ہیں، اور آپ آسانی سے شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ غالباً جو تھا وہ نارتھ جو تھا مدینہ کا، وہ علاقہ تھا کہ جہاں پر زیادہ امکان تھا دشمنوں کے آنے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نے مدینہ کے اطراف میں جو ہے وہ خندق کھودنا شروع کی، اور یہ بڑی قربانی کا مقام تھا، اور اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے معجزات بھی دکھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے، اور ایسی کامیابی ملی کہ جس پر قریش کے جو لوگ تھے وہ سامنا نہ کر سکے، اور وہ ناکام اور نامراد واپس لوٹے۔ تو یہ جو خندق تھی اس کی لمبائی تھی 55.44 میٹر، تو یہ اس کی لینتھ تھی، اور اس کی جو چوڑائی تھی تقریباً 5 میٹر کے قریب تھی، اس کی جو ویڈتھ تھی، چوڑائی تھی، اور اس کی جو ڈیپتھ تھی وہ تقریباً 323 جو تھا میٹر تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس کو شمال کے علاقے سائڈ سے جو ہے اس کو کھودا گیا، اور اس میں مسلمانوں نے بہت محنت کی، اور یہ جو جگہ تھی یہ ہموار نہیں تھی، یہ مشکل تھی، اور یہاں جذبہ تھا مسلمانوں کی قربانی کا، اور ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال تھے کہ آپ نے اور صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے حکمت کہ کس طرح
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کا دفاع کیا، اسلام کے اس نئے پودے کو بچانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر جتنی ممکنہ تدابیر وسائل ہو سکتے تھے ان کو استعمال کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر نتیجہ چھوڑ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تو اس کے اندر یہی درس ہے آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اللہ کے کاز کے لیے جو بھی کام کیا جائے اس کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں اور جتنی بھی تدابیر ہیں اور کنسلٹیشن ہے، ان تمام کو یوٹیلائز کیا جائے، اور پھر اللہ سے دعا کی جائے، اور ان وسائل پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ وہ وسائل جو ہیں ایک مینز ہیں، ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل جو کامیابی ہے وسیلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو اسی نیت سے، اسی موٹیویشن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے اس خندق کی کھدائی کی، اور اس خندق کی کھدائی کے دوران بڑے ایسے جو تھے جذبات جو تھے وہ نظر آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اشعار بھی جو تھے وہ پڑھتے تھے۔ اپنے پیارے صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اشعار تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھدائی کے دوران پڑھتے تھے۔ وہ کیا تھے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ، اگر تیری ذات نہ ہوتی اور تیرا کرم نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت کون دیتا؟ یہ ایمان راسخ کی بات ہے کہ ہم جو مسلمان ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تیری توفیق سے ہوئی ہے۔ بس نہ ہمیں اس بات کی توفیق ہوتی کہ ہم صدقہ خیرات کرتے، نہ ہمیں اس بات کی توفیق ہوتی کہ ہم نمازیں ادا کر دے۔ فانزلنا السکینۃ علینا، یا اللہ بس تو اپنی رحمت اور اطمینان اور ٹرنکویلٹی ہمارے اوپر نازل فرما۔ وثبت القلوب ان لاقینا، اور اللہ جب ہمارا مقابلہ ہو دشمن کے ساتھ تو ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، دلوں کو ثابت قدم رکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب دل ثابت قدم ہوں گے تو یہ ہے کہ بھی مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو ہے وہ اطمینان ہوگا اور یقین کامل ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ جب مقابلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو آئے گی۔ تو اس مارکے کے اندر، اس خندق کی کھدائی کے اندر ایسے مقامات بھی آئے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دکھائے، اور یہ حضرت سلمان فارسی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا، اور ان کے سامنے روایات میں آتا ہے کہ ایک بہت ہی بھاری پتھر، بھاری چٹان جو ہے وہ آئی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی محنتی، بہادر اور اچھی جسامت والے انسان تھے، اور وہ اس چٹان کو، اس پتھر کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ چٹان بہت ہی سخت تھی، اور ان کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھے، جو کدال تھی، وہ اس چٹان کے سامنے بے بس تھی۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں پر اور ان کا ادب نبی جو تھا اس کے اوپر کہ یہ مشکل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کدال، کلہاڑی مجھے دو، اور آپ نے بسم اللہ پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ آیات تلاوت کی، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھ کر کدال لگائی، اور جب آپ نے اس کو ہٹ کیا تو وہ چٹان، وہ سخت پتھر جو ہے وہ تھوڑا سا سپلٹ ہوا،
اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں سے ایک ایسی چنگاری نکلتی ہوئی دیکھی کہ جس سے پورا مدینہ جو ہے وہ رونق ہو گیا، روشن ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی، اور دوسری ضرب لگانے کے بعد چٹان کا دوسرا حصہ بھی سپلٹ ہوا، اور اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اور قرآن کی آیت وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا یہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ اس وقت بھی بقول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی انہوں نے وہاں سے جو ہے شعائیں جو ہے وہ نکلتی ہوئی دیکھی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ضرب لگائی، اور تیسری مرتبہ بھی جو ہے آپ کے ضرب لگانے کے نتیجے میں وہ چٹان جو ہے وہ پاش پاش ہو گئی، اور اس چٹان پر ضرب لگاتے وقت بقول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شعائیں جو ہیں وہ نکلیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کے اطراف اور اکناف کو جو ہے وہ منور کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے فارغ ہوئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب آپ ضرب لگا رہے تھے تو آپ کی ضرب کے نتیجے میں تینوں مرتبہ شعائیں نکلی، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا اس کے اندر حکمت ہے، کیا بات ہے؟ اور سبحان اللہ، صحابہ کرام کی وزڈم کے اوپر اور ان کے ادب کے اوپر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھنے کی اسپرٹ تھی ان کے اندر، کہ اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے سلمان، جب میں ضرب لگا رہا تھا تو تم نے وہاں سے شعاؤں کو اٹھتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایسی بات دیکھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ضرب لگائی تو اس سے جو شعاع نکلی، اس شعاع کے اندر میں نے ایران کسریٰ کے محلات دیکھے، ایران کے محلات دیکھے اس پہلی ضرب کے نتیجے میں، اور اس کے بعد جب میں نے دوسری ضرب لگائی تو مجھے قیصر یعنی جو روم کے بادشاہ تھے اس وقت، ان کے محلات مجھے دکھائے گئے، اور میں نے جب تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو مجھے حبشہ اور یمن کے جو محلات ہیں وہ دکھائے گئے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ضربوں کے نتیجے میں شعاؤں کے دوران دکھائے تھے کہ یہاں اسلام کا پیغام پہنچے گا، اسلام کی امپائر جو ہے وہاں تک پہنچے گی، اور ایک طرف ایران تھا، کسریٰ تھا، دوسری طرف قیصر تھا، تیسری طرف یمن اور حبشہ تھے۔ تو یہ ان کے درمیان ڈسٹنس بھی بہت تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک طرف یہ دو سپر پاور تھیں، اور اس کے علاوہ جو جزیرہ عرب اٹسیلف ہے ویسے اس میں کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی کہ جو اسلام کے تسلط میں نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشن گوئی فرما رہے تھے، ایک بشارت بتا رہے تھے، اور ایک لحاظ سے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک علامت بیان فرما رہے تھے۔ ایک تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس بات کی شہادت اور علامت بن گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ان پہ ثابت ہوئی، اور یہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی، اس نے بھی آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت کو ثابت کرنا تھا۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان مارگوں کے اندر شریک ہوں اور ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ اعزاز کی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور اس میں بشارت تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بعد میں یہاں کے ایران کے علاقوں کے اور خاص طور پر وہاں کے بہت بڑی آبادی اور شہر اور صوبے مدائن کے جو ہے وہ گورنر بنے۔ تو اور صحابہ کرام کا یہ اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ سچی ہے اور اس نے ہونا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں اس بات کا موقع ملے کہ ہم اس بہت بڑے کاز کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکیں۔ لیکن سامعین گرامی یہاں دیکھیں، ایک طرف جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح رسول مانتے تھے، ان کے ہر لفظ پہ یقین کرتے تھے، یہاں پر منافقین نے مذاق اڑایا ویسے، اور ان مذاق کیا اڑایا؟ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں یہاں پر کتنی مشکل در مبتلا ہے، اپنے سروائیول کی فائٹ کر رہے ہیں، ویسے آپ کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کل تک جو ہے رہیں گے، لیکن آپ اتنی دور کی سوچ رہے ہیں ویسے آپ۔ تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جو صحیح مومن ہے وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں، اور اس فرمان پر یقین کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ تو دو باتیں واضح ہو گئیں کہ جو مومن تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نتیجے میں اس کو قبول کیا اور اس بہت بڑے کاز کے اندر شریک ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم اس کے اندر شریک ہوں، اور بہت سارے صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے شرکت کی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے مدائن کے بعد میں گورنر بنے، لیکن جو منافقین تھے ان کا نفاق جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس بات سے یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے غزوہ خندق کا، اس سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ایون دو کہ وہ اس پورے عربی معاشرے کے اندر ایک سٹرینجر تھے، ایک باہر کے آدمی تھے، لیکن اسلام نے ان کو کس طرح ایبزورب کیا، کس طرح ان کی اسیمیلیشن ہوئی اسلامی معاشرے کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا، ریجیکٹ نہیں کیا کہ تم تو بھائی باہر کے لوگ ہو، یہ وہاں پر اپلائی کیا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور یہاں ایک دوسری بات بھی عرض کرتے چلوں کہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر اتنی بہادری سے یہ کام کر رہے تھے، تو انصار صحابہ نے کہا کہ سلمان فارسی ہم میں سے ہیں ویسے، اور مہاجرین صحابہ نے کہا کہ نہیں، سلمان فارسی belong to us۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ نہیں، سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک طرف انصار اس کو اپنا ایک آنر سمجھتے ہیں کہ سلمان فارسی ان کے خاندان سے، ان کے قبیلے سے تعلق رکھیں، مہاجرین اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی ان سے بلانگ رکھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقام اتنا بلند فرماتے ہیں کہ نہیں، تم دونوں اس بات کو چھوڑو، سلمان و منا اہل البیت، سلمان جو ہیں وہ میرے اہل بیت سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور یہ واقعہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید مناقب بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور وقفے کے بعد جب ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے بھی جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ بریک سے پہلے ہم حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کر رہے تھے، اور اس حصے میں آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، جب ہم نے یہ بات کنکلوڈ کی تو اس کا کنکلوژن بہت پیارا تھا کہ انصار مدینہ کی یہ خواہش تھی کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بلانگ کریں، اور مہاجرین کی یہ خواہش تھی کہ سلمان فارسی ان سے بلانگ کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام اتنا بلند فرما دیا کہ فرمایا کہ انصار اور مہاجرین کا تو مقام اسلام میں بہت بڑا ہے، لیکن اس سے بھی ایک بڑا مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اہل بیت کے اندر آپ نے شمار فرمایا، اور اس سے تمام جو امتیازات ہو سکتے ہیں، نسل کے، رنگ کے، زبان کے، اور سوشل سٹیٹس اور کلاس کے، وہ تمام بیریئرز آپ نے ہٹا دیے، اور واقعی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت ہی قریبی مقام جو ہے وہ حاصل تھا، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم ان کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی مسلمانوں کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مدینہ آتے ہیں اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ۔ ہمارے ساتھ ایک کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ سر میں آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے کہ ایک، جب بندہ مر جائے تو کیا اس کی روح جب فل ہوتے ہیں اس دن اور 7 مہینے میں آتی ہے دنیا میں؟ اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی روح دنیا میں آتی ہے؟ جی، اور اس کے بعد یہ ایک سوال ہے کہ جی، آپ کا دوسرا سوال ہے؟ اوکے، شکریہ جناب آپ کے سوال کا۔ آئی تھنک ہم لوگ اس سوال کا جواب پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دے چکے تھے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی ایسی اوتھینٹک ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ ان کی روح جو ہے وہ دنیا میں واپس آتی ہے۔ جہاں تک ہم نے پڑھا ہے کہ جو شہداء ہیں ان کی روح جو ہے وہ پرندوں کی صورتوں میں جنت کے باغات کے اندر اور عرش الہی کے پاس جو ہے وہ سیر کرتی ہیں، اور اگر اس بات کا ہمیں علم ہو جائے کہ ان کی روحیں دنیا میں آتی ہیں تو ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو جج کرنے کا کہ وہ کب آتی ہیں، اور جب وہ آتی ہیں تو ہم اس کا کیسے استقبال کریں۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے اور عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم برزخ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مختلف قسم کی دنیا ہے۔ ہمارے لیے جو طریقہ کار ہے کہ جو مرحومین ہیں ان کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، اور آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے جتنے بھی آپ نیک کام کر سکتے ہیں وہ آپ نیک کام جو ہیں وہ کرتے جائیں۔ اگر آپ کو قرآن و حدیث سے، اقوال صحابہ سے، اقوال سلف صالحین سے کوئی اوتھینٹک بات ملتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اگر روح دنیا میں آئے گی تو ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح ہمارے تعلقات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک صورت ہے
کہ بعض اوقات ہمارے مرحومین اقارب دوست احباب جو ہیں وہ خواب کے اندر آتے ہیں، اور وہ خواب کے بارے میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواب 100% ایسی ہوگا جیسے ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے احباب کو خواب کے اندر دیکھیں تو ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خواب جو ہے ایک میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آیا ہو، لیکن اس کا بھی یہ ہے کہ جو خواب کی تعبیر جانتے ہیں لوگ، ہم ان کو کنسلٹ کریں اور ان سے ہم پوچھیں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں رائے جو ہے وہ بتائیں۔ اب مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں خواب کے اندر، یا دیگر انبیاء کرام یا صحابہ کرام یا صالحین، تو وہ تو ایک بڑی بشارت کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہم کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مختصراً یہی عرض کریں گے کہ آپ ان کے حق کے اندر دعا کرتے رہیں، اور ان کو آپ کی دعاؤں کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ان کا ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے، جس طرح ہم چاہیں گے کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم چاہیں گے کہ عالم برزخ کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی دعا کرنے والا ہو۔ ایک روایت ہے حدیث پاک میں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں مرحومین کے لیے تو اس وقت اس مرحوم کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح پانی میں کوئی انسان ڈوب رہا ہو اور اس کو بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، تو اچانک اس کو کوئی سہارا جو ہے وہ مل جاتا ہے، تو اس سہارے کو پکڑ لیتا ہے، اور وہ سہارا کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو متعلقین ہوتے ہیں، وہ رسا ہوتے ہیں، جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں یا کار خیر کر کے اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ڈوبتے ہوئے انسان کو ایک سہارا ملتا ہے بچنے کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ مرحومین کو جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس جواب سے تسلی ہو گئی ہوگی۔ تو ناظرین کرام، ہم عرض کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد جب ایک ٹروس ہوا مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین جو کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان کی ملاقات کے لیے آئے۔ تو مدینے میں کہیں پر پھر رہے تھے، تو وہاں پر ان کو حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے تو یہ اپنے انتہائی غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کو دیکھ کر ان کے سامنے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور تاریخ جو ہے موجود تھی کہ انہوں نے اسلام کے خلاف جو ہے وہ کیا کیا انہوں نے کوششیں نہیں کی۔ تو انہوں نے اپنے غصے میں یہ کہا کہ کیا ابھی تک اللہ کی تلوار ان کے اوپر نہیں بیٹھی ہے کہ ابھی تک یوں یہاں پر یہ گھوم پھر رہے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گزر ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ابو سفیان قریش کے سردار ہیں، بڑے ہیں، آپ کو ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، ان سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ اس طرح ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا بارگاہ نبوت میں بہت بڑا مقام تھا، رتبہ تھا، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لعلک اب اغضبتہم، ابو بکر ہو سکتا ہے تمہاری اس بات نے حضرت سلمان کو، حضرت عمار کو، حضرت بلال کو ناراض کیا
ہو سکتا ہے آپ کی ان باتوں نے ان کو آفینڈ کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم نے ان کو ناراض کیا ہو تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوگا۔ یہ بات بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کی ناراضگی کون جو ہے وہ مول لے سکتا ہے؟ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر ان صحابہ کرام کی بیٹھک کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا بھائی میں نے جو بات آپ سے کہی تھی حضرت ابو سفیان کے بارے میں، کیا میری ریمارکس کے میری باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، آپ ناراض ہوئی ہیں، تو پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو ان تینوں صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایون دو کہ صحابہ کرام کے درمیان جو تھے یہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اصحاب صفہ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کی تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، اور انہوں نے حضرت ابو سفیان کے بارے میں جو بات کہی تھی، ایون دو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبیلے کے سردار تھے، ان کا ایک سٹیٹس تھا، ان کا ایک مقام تھا، اور پھر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سسر تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں حضرت ابو سفیان کے سوشل اور پولیٹیکل سٹیٹس کے مقابلے میں اپنے ان تین صحابہ جن میں حضرت سلمان بھی موجود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو وارن کیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ان باتوں سے ان کو تکلیف پہنچی ہو اور تمہیں جا کر ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ ایک واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا مقام تھا۔ آئی چلتے ہیں ایک دوسری حدیث کی طرف کہ جس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور بھی بلند کیا جاتا ہے۔ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے 3 افراد کو دیکھنے کی مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، ہم تو جنت کے مشتاق ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے اندر داخلہ ملے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو جنت چاہتی ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں۔ وہ کون ہیں 3 افراد جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان میں حضرت علی ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں روایت کی ہے، اور ایک دوسری روایت جو امام طبرانی نے روایت کی ہے اس میں 4 صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ان کی مشتاق ہے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان الفارسی اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 صحابہ کرام ہیں جن کے لیے جنت جو ہے وہ شوق کے اندر ہے اور انتظار میں ہے کہ وہ اس کے پاس آئیں۔ اب جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی بشارت دے دیں تو ناظرین گرامی پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے۔ چلتے ہیں چند مزید روایات کی طرف۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے 2 روایتیں ہیں جن کا تعلق قرآن کی آیات کے ساتھ ہے ویسے، اور یہ دونوں روایات جو ہیں وہ ہمیں تھوڑے اختلاف کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں کہ جو ایک دوسرے صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی قرب تھا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان فرمایا کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ جس طرح کہ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تو صحابہ کرام نے
پوچھا کہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعام کا ذکر کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں مسلمانوں میں، عربوں میں کیا چینج آئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کن دینی انعامات سے نوازا، ان کے پاس کو کمپلیٹلی چینج کر دیا ایک نئے حال اور مستقبل کے ساتھ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گمراہی سے نکالا اور ان کو علم اور حکمت سے جو ہے وہ نوازا۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ اور بھی مسلمان ہیں جو ابھی تک جنہوں نے اسلام کے اس قافلے کو جوائن نہیں کیا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں سے مستفید ہوں گے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں اور کون سے لوگ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی یہ مہربانیاں نازل فرمائیں گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی قریب جو ہیں بازو میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر جو ہے وہ رکھا اور فرمایا کہ بخدا اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم کہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی قوم کے لوگ اسلام کے لیے اتنی جد و جہد کریں گے کہ اگر اسلام جو ہے ثریا ایک ستارہ ہے، ویسے اگر ایمان وہاں پر ہوگا تو یہ اور ان کی قوم کے لوگ اس کو پانے کی کوشش کریں گے اور وہاں تک جانے کی کوشش کریں گے۔ اب ثریا تو آسمان کے اوپر ہے نا، اور اس زمانے میں کہاں تصور تھا ویسے کہ آسمان پر اسپیس کے اوپر انسان جو ہے وہ جائیں گے، اس کو مسخر کریں گے اور وہاں پر جو نعمتیں ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خوبصورت تمثیل بیان فرمائی کہ اگر ایمان ثریا پر ہوگا تو اہل فارس جو ہیں وہ وہاں جا کر ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ریفرنس دیا انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے اندر بھی بشارت ہے، اس کے اندر بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر اہل فارس کے اندر پہنچے گا، اور اہل فارس کے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو قبول کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ اسی طرح جو ہے وہ پوری ہوئی۔ ایک دوسری روایت بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام نے سورہ محمد کے آخر میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ وارن کرتے ہیں مسلمانوں کو اور عربوں کو کہ اگر تم لوگ اسلام کے راستے سے پھر گئے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو پیدا فرمائے گا جو اسلام کا جھنڈا اٹھائیں گے اور تم پھر اس سعادت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو وہاں بھی صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اور وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ اگر اسلام ایمان جو ہے وہ ثریا سیار کے اوپر ہوگا تو وہاں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران کے اوپر آپ نے اپنے دست اقدس جو ہے وہ مارا اور فرمایا کہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے لوگ اسلام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا۔ اور ہم چلتے ہیں کچھ مزید روایات کی طرف کہ جن کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی منزلت اور ان کے مناقب اور فضائل جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ خاص طور پر صحابہ کرام کے درمیان بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سٹیٹس جو تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ ایک روایت ہے کہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کے صوبے کا گورنر مقرر کیا تھا، جب ان کی آمد کی خبر آئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آنے والے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس جو صحابہ کرام تھے ان سے کہا کہ چلتے ہیں مدینے کی آؤٹسکرٹس پر، اور وہاں جا کے کیا کریں گے، ہم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کریں گے۔ دیکھیں سلمان فارسی تو سب آرڈینیٹ ہیں، وہ تو گورنر ہیں، خلیفہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ملنے آ رہے ہیں خلیفۃ المومنین سے ملنے کے لیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید ہی کسی اور گورنر کے بارے میں ایسی خبر ہو، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ سلمان فارسی مدینہ آنے والے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام کام چھوڑ کر صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو لے کر مدینہ کی آؤٹسکرٹ پہ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور روایت کی طرف کہ جس سے صحابہ کرام کی نگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا اس کا پتہ چلتا ہے، اور وہ ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے العلم الاول والعلم الآخر، یعنی تورات، زبور، انجیل اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی علم حاصل کیا، اور فرمایا کہ وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جو کبھی خشک نہیں ہوتا ہے، ان کے علم کی بات۔ اور پھر فرمایا کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لقمان حکیم کی طرح ہیں، ان کے اندر اتنی حکمت ہے۔ اور آخری بات یہ بیان فرمائی کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحابہ کرام کی بارگاہ میں اور نگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک آخری روایت عرض کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کسی بات کی وصیت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ علم اور ایمان کو جو ہے وہ حضرت ابو درداء، حضرت سلمان فارسی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن سلام سے آپ حاصل کریں۔ تو یہ بھی اس بات کی گواہی ہے اور علامت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں جس میں ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل و مناقب بیان کیے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ان کی زیارت کرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين،
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.